جی اب میری اسکرین دیکھ رہی ہے نا؟ ایک کویشچن آیا ہے طاہرہ کی طرف سے، جی سر قد کے فوراً بعد والا فعل ہوگا نا؟ جی جواب ہے یس، یا پھر یہ بھی فاعل اور مفعول کی طرح ہوتا ہے، یعنی سوال نہیں سمجھ میں آیا، یعنی اس کا پوزیشن چینج ہو سکتا ہے، یہ سوال ہے طاہرہ؟ نہیں نہیں، پوزیشن چینج نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ فعل پہلے آ جائے اور پھر قد لکھا ہوا ہو، یہ قد ہمیشہ فعل سے پہلے آتا ہے، اور ہم نے مثالیں دیکھی ہیں نا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ہم بہت ہی اہم سیکشن میں آ رہے ہیں، یعنی ابھی تک ہم نے فعل ماضی اور مضارع کی علامت کو دیکھا ہے، صرف ایک آپ سے بات رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ کہ پھر فعل امر کا کیا بنے گا، فعل امر کا کیا بنے گا، یعنی فعل امر کی کوئی علامت نہیں ہے، ماضی کے ہم نے ایک دو دیکھ لیے، مضارع کے بھی ایک دو دیکھ لیے، لیکن فعل امر کا کیا ہوگا؟ تو اس میں ابھی فی الحال، ٹھیک ہے، ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، ابھی آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ فعل امر کی بھی کچھ علامتیں ہیں، فعل امر کی بھی کچھ علامتیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن ایک ذہن میں اپنے بات آپ یہ رکھیں کہ عموماً فعل امر کو اس کے ترجمے سے ہی آپ پہچان سکتی ہیں، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، آپ سے کوئی بات طلب کی جاتی ہے، آپ سے کوئی بات طلب کی جاتی ہے، مثال کے طور پر جب میں کہتا ہوں اکتب درسک، ٹھیک ہے، اکتب درسک، اپنے درس کو لکھو، تو آپ سے کہنے والا کوئی بات، اچھا آواز نہیں آ رہی ہے کیا میری؟ سوری، آ میری رہی آ رہی ہے، اوکے، طیب آپ اپنا مائک ایک بار چیک کریں تو، ٹھیک ہے؟ تو عموماً یا فعل امر میں یہ بات طے ہوتا ہے کہ آپ سے جس سے بات کہی جا رہی ہے یا جس کو حکم دیا جا رہا ہے، اس سے کوئی چیز طلب کی جاتی ہے، یو وانٹ سم تھنگ فرام دیٹ پرسن، ادھر یو وانٹ ہم ٹو ڈو سم تھنگ، آپ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کرے یا کچھ کھائے یا پیے یا بیٹھے یا سنے یا کہے، تو یہ چیز ہوتی ہے، بس ابھی آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ میں علامت امر کے لیے ڈیٹیلز میں اس کے نہیں جا رہا ہوں ابھی، کیونکہ وہ ابھی آپ لوگ اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلے ویک سے انشاءاللہ تعالی ہماری صرف کی کلاسز سٹارٹ ہوگی، ہم ایک دن رکھیں گے فعل کے لیے، یعنی انیشلی ہم کوشش کریں گے کہ فعل سے آگے بڑھتے جائیں، اور ایک دن ہم رکھیں گے صرف کے لیے، یعنی جس میں ہم فعل کو اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فعل کا ایک سلسلہ الگ چلے گا اور پھر نحو کا ایک سلسلہ الگ چلے گا، وہ ہم انشاءاللہ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو اگلے کلاسز میں بتاؤں گا، لیکن ابھی جو آپ سے مجھے مطلوب ہے کہ آپ غور سے سنیں، یعنی یہ میرا امر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ غور سے سنیں اور دیکھیں کہ میں آپ کو کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ آپ سب ریڈی ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں، پھر سے ہم ضمیر کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضمیر، یہ وہی ضمیر ہے پروناؤن جس کا ہم نے پچھلے کلاسز میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ضمیر ایک متکلم کی ضمیر ہوتی ہے، یعنی میں، ہم سب، یعنی دو سے زائد مرد عورت ہوں تو نحنو، ہے نا؟ اسی طرح ضمیر المخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے وہ یا تو انتا ہوتا ہے یا انتی ہوتا ہے یا انتما ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا انتم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا انتنا ہوتا ہے، ہوتی ہے، یعنی تم ساری عورتیں۔ اسی طرح ضمیر الغائب جس کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ یا تو ہوا ہوتا ہے یا ہیا ہوتا ہے یا ہما ہوتا ہے یا ہننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک سوال ہے، غور سے، یعنی کچھ لوگوں کے لیے یہ بات کلیئر ہے جو جنہوں نے پڑھ چکی ہیں اس ٹاپک کو، لیکن جنہوں نے کبھی اس ٹاپک کو غور سے نہیں پڑھا ہے ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے پڑھ رکھا ہے وہ بھی غور سے سنیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک کامن سی ایگزامپل لے رہے ہیں، کتبا، 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 کتبا کا ہم ترجمہ ہمیشہ کیا کرتے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، کتبا کا ہم ترجمہ کیا کرتے آئے ہیں؟ لکھنا، اسے نے لکھا یا اپنا اس نے لکھا، اس نے لکھا،
ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نام لے لیں کسی کا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے لکھا یعنی محمد نے لکھا. لیکن اگر ہم کچھ نہ لکھیں کہ کس نے لکھا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے لکھا. کتبا یعنی یہ جو فعل ماضی ہے، یہ جو فعل ماضی ہے کتبا، اس کو جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں جو کرنے والا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اس نے مذکر لکھا. یہ جو اس نے ہے یہ کون ہے؟ فاعل ہے. فاعل ہے. فاعل تو ہے لیکن یہ اس نے کیا چیز ہے؟ مذکر اچھا، غائب ہے. غائب پتا نہیں غائب چلا ہے نا. یعنی وہ وہاں موجود غائب نہیں ہے. اور یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہ وہ ضمیر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس پروناؤن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس نے، ہوا. ہوا یعنی وہ. جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ گیا، وہ آیا، اس نے کہا، اس نے سنا. تو ہم یہ جو کیا ہے، یہ ضمیر ہے نا. یہ جو چھپی ہوئی بات ہے جس کے متعلق جو چھپا ہوا فائل ہے لکھنے والا، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے متعلق آپ بات کر رہی ہیں. لیکن یہ وہ کون ہے اس کا نام آپ نہیں بتانا چاہ رہی، کیونکہ یہ سننے والے کو پتا ہے کہ وہ کون ہے. یعنی محمد کے متعلق آپ بات کر رہی ہیں، وہ آپ کہتی ہیں ہوا صالح، وہ بہت نیک ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کہتی ہیں کتبا، کتبا درسہ، اس نے اپنے درس کو لکھا. تو یہ جو اس نے ہے یہ کون ہے؟ محمد ہے نا. اور یہ محمد کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اس کے اندر ایک پوشیدہ ضمیر ہے. اور وہ ضمیر کون سا ہے؟ ہوا. ہوا. ٹھیک ہے. اب آپ غور سے میرے ساتھ نہ رہیں گی، میں ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہو یہاں پہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. غور سے آپ دیکھنا ہے آپ کو. یہ چیز اگر آپ نے سمجھ لیا تو فیل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، ضمیر الغائب. اب یہ ضمیر غائب کی سارے ہمیں استعمال کرنا ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے کہ اس ایک لڑکی نے لکھا. ٹھیک ہے. تو آپ کیا لکھیں گی؟ کتا بت. بت. تو ہمیں دو پتہ چل گیا کہ فعل میں اگر ہمیں ضمیر کے ساتھ کسی فعل کو لکھنا ہے تو ایک اس کی صورت کیا بن سکتی ہے؟ ہم کتبہ کو تھوڑا جنرلائز کر دیں گے، اس کو ہم فعلا کر دیں گے. فعلا. ٹھیک ہے. اور یہ فعلا کیا چیز ہے؟ یعنی کیا. فعلا یعنی فعل، کام کرنا. فعلا اس کو ہم نے تھوڑا جنرلائز کر دیا ہے. یہ ہم نیکسٹ کلاسز سے پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم صرف میں داخل ہوں گے نا، کہ یہ فعلا کیا چیز ہے. لیکن ترجمے کے اعتبار سے فعلا فاعل، کام کرنے والا. اس نے کیا. کیا کیا؟ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کتبا، شریبا، فتحا، ٹھیک ہے، اغلقا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ فعل فعلا سب سے جنرل ہے، سب سے جنرل ہے. اس نے کیا. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ غائب کے لیے اگر آپ کو کہنا ہے کہ اس نے کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ فعلا. ٹھیک ہے. فعلا. اور اس میں پوشیدہ ضمیر کون سی ہے؟ ہوا. ہوا کی ضمیر ہے. یعنی جب آپ فعلا کہتی ہے نا تو اس میں ایک ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. ایک ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے. اور وہ کون سی ضمیر ہے؟ ہوا کی ضمیر. یعنی وہ ضمیر آپ کو دکھ نہیں رہی ہے لیکن اس کے ترجمے میں وہ ضمیر نا خود بخود آ جاتا ہے. ہوا. ٹھیک ہے. کسی کا کوئی سوال ہے اس سے متعلق؟ ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ کرنے والی کوئی عورت ہو، ایک عورت ہو، تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ فعل ماضی کو اگر ہمیں یہ بتانا ہے کہ وہ کرنے والی کوئی مؤنث ہو تو اچھا ہوا اور ہاں دونوں ہو سکتے ہیں سر. آپ ابھی فی الحال ہوا ہی کہہ لیں. ٹھیک ہے. آپ ابھی فی الحال ہوا ہی کہہ لیں. ہو کے لیے ہم انشاءاللہ بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے. ابھی آپ ہوا ہی سمجھیں. اسماء عمران، سوری اسماء فاروق. اچھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی فاعل مؤنث ہو تو فعل کو ہم کس طرح لکھتے ہیں؟ اگر وہ کوئی ایک ہو، غائب ہو اور اس کے متعلق بات کرنا ہے، جس طرح ہم نے کتبت کے لیے کتبہ کو کیا بنا دیا تھا؟ کتبت بنا دیا تھا. ایسا ہی تھا نا. لا، یہ تھا نا فعل کتبہ. اور ہم نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ مؤنث ہے ہم نے کیا کیا تھا؟ تاء التانیث الساکنہ کو انٹروڈیوس کیا تھا. تو یہاں پر ہم تاء التانیث الساکنہ کو لائیں گے. فعلت.
فعلت فعلت اس ایک مؤنث نے کیا. وہ کتبہ بھی ہو سکتا ہے, وہ شریبہ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ کتبت, شریبت, ٹھیک ہے, حسنت, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسلوب کیا ہے, اسی طرح لکھنا ہے آپ کو, فعلت. اب سوال ہے کہ یہاں پر ضمیر کون سی ہے؟ کیا کیا ہیا ضمیر ہے, یا یہ تا جو ہے تانیس والا, یہ تو الگ سے بتا رہے ہیں نا کچھ. یہ تا نا ہیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ تا ہیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور کچھ؟ تا فیمیل کے لیے. جی میں نے تھوڑا سا کنفیوز کیا ہے. سیدھا اگر میں جواب لکھوں نا, تو یہ کیا ہے, اس میں جو ضمیر ہے پوشیدہ ہے. یاد رکھیں اس کی ضمیر پوشیدہ ہے, پوشیدہ ہے, ٹھیک ہے, یہ دکھتا نہیں ہے. اگر دکھتا نہیں ہے یہ ضمیر, تو اس کا مطلب یہ جو تا ہے, یہ تا ضمیر نہیں ہے. جس طرح فعلہ میں ہوا ہمیں کہیں نہیں دکھ رہا ہے, فعلت میں بھی ہمیں ہیا کہیں نہیں دکھ رہا ہے. یاد رکھیں یہ تا صرف اشارہ دیتا ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ مؤنث کر رہی ہے, لیکن یہ تا ضمیر نہیں ہے. یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں, ٹھیک ہے, میں نے اسی لیے جان بوجھ کر پوچھا ہے. ضمیر جو ہے اس میں پوشیدہ ہے, اور وہ کون سی ہے؟ ہیا کی ضمیر ہے. فعلت, فعلہ میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے, اور فعلت میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اتنا اچھا پڑھا رہا ہوں میں, واہ, اچھا. چلیں اگلا جو ہے, اس میں اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان دونوں نے کیا, ان دونوں نے کیا. اب وہ مذکر مؤنث بھی ہو سکتے ہیں, دونوں مذکر بھی ہو سکتے ہیں, اور یعنی دونوں مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے ہم کیا کریں گے, بس اس فعل کو اٹیچ کر دیں گے. سوری, فعل, فعل, اور یہاں پر فعل ہما نہیں ہوگا, فعل بن جائے گا. فعل, آپ کو یاد ہوگا, اب دیکھیں میں نے جو پچھلا پڑھایا ہے نا, اس ہما کو دیکھیں. اس ہما کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اصل میں یہ جو ہے الف جو ہے یہ دو پرسن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ جو الف ہے نا یہ دو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ الف دو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو فعل کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ دو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اس کو ہم کیا کریں گے, صرف اس الف کو رکھیں گے. باقی یہ ہاں اور میم کو انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ایک اشارہ چاہیے کہ کتنے لوگ کر رہے ہیں, اور الف اس کے لیے کافی ہے. اور یہ الف کو کیا کہتے ہیں؟ الف الاثنین, الف الاثنین. یہ ابھی آپ صرف سن کر رکھیں, ٹھیک ہے, صرف سن کر رکھیں. اس کو لکھنے کے اگر آپ لکھ کر رکھنا چاہتی ہیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن صرف یہ سمجھیں کہ اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ الف الاثنین کہتے ہیں. تو دو لوگ اگر کوئی عمل کر رہے ہوں, ماضی کو آپ کو بتانا ہو, تو آپ کیا کہیں گی؟ فعلا, فعلا, وہ دونوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دونوں نے کیا ہے, نے کیا, سوری, کر رہے ہیں نہیں, ان دونوں نے کیا. اسی طرح اگر یہ دو سے زائد ہوں, دو سے زائد ہوں, تو ہم کیا کریں گے؟ لا. اب یہ جو ہم ہے, ہم, اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پر واؤ کو لایا جائے گا. واؤ عام طور پر جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, واؤ جو ہے نا یہ خاص ہے, عربی زبان میں واؤ کا خاص استعمال ہوتا ہے جماعت کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. جس طرح آپ نے مسلمونہ میں واؤ دیکھا تھا, مسلمونہ میں بھی ایک واؤ آپ نے دیکھا تھا نا جمع مذکر سالم میں, اس واؤ کو کہتے ہیں واؤ الجم, واؤ الجم, جماعت والی واؤ. ٹھیک ہے, واؤ الجم, جمع کرنے والی واؤ. اور یہ جو واؤ ہے اس کو کہتے ہیں واؤ الجماع. یہ ٹرمینالوجیز ہیں, اگین پریشان نہیں ہو, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دو سے زائد ہوں تو آپ اس کو فعلہم نہیں لکھیں گی, فعلو لکھیں گی. فعلو, یہ جو لام پر زبر ہے نا یہ پیش میں تبدیل ہو جائے گا اس واؤ کے
مطابق ہونے کے لیے، تاکہ اس کو آپ آسان ہو، ورنہ اگر آپ اس کو زبر رکھیں تو کیا پڑھانا پڑے گا؟ فعلو فعلو، تو یہ مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ فعلو کر دیا، فعلو، ٹھیک ہے، فعلو، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور ڈیٹیل ہے، وہ میں نیچے بتاؤں گا. اگر یہ مرد ہوں، دو سے زائد ہوں تو فعلو، اور اگر عورتیں ہوں اور دو سے زائد ہوں تو اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے، یعنی ان ساری عورتوں نے کیا. فعل، فعل نہ، فعل نہ، اس میں لام پر سکون آ جاتا ہے. فعلنا، فعلنا. آپ کو یاد ہوگا میں نے جب ہننا کا بتایا تھا نا، تو ہم نے بتایا تھا کہ وہ ہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک میم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک نون کو لایا جاتا ہے، نون، نون النسوہ، اور پھر ان دونوں کو جوڑ کر ہننا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ میم اور نون دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اس وجہ سے میم کو نون میں ادغام کر کے اس طرح کر کے اور پھر دونوں کو شدہ میں بنا دیا جاتا ہے. تو یہ جو نون ہے نا، یہ عورت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ جو نون ہے یہ عورتوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ خاص نون ہے جس کو نون النسوہ کہتے ہیں، نون ان نسوہ، ٹھیک ہے، عورتوں والا نون، ٹھیک ہے، فیمیل والا نون، نون النسوہ. تو ضمیر غائب کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ فعلا، فعلت، فعلا اس ایک مرد نے کیا، فعلت اس ایک عورت نے کیا، فعلا ان دو مرد یا عورتوں نے کیا، فعلو ان دو سے زائد مردوں نے کیا، فعلنا ان دو سے زائد عورتوں نے کیا. ٹھیک ہے. یہ کسی کا کوئی سوال ہے؟ اچھا، اب اس میں آ جاتے ہیں مخاطب کے لیے. ٹھیک ہے، مخاطب. اچھا، مخاطب کے لیے اگر آپ کو کہنا ہے کہ تم نے کیا، اب ہمیں کہنا ہے کہ تم نے کیا، تو تم نے کیا میں انہوں نے کہا، جو نحوی ہیں، جو گرامرین، انہوں نے کہا اس کو آپ ایسے ہی رہنے دیں، صرف یہ تا جو ہے یہی ضمیر کو ریپرزینٹ کرے گی. فا، آ، لام پر سکون، فعلتا، فعلتا تم نے کیا، یعنی تھا یہ فعلتا. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اتنا فعلتا اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے فعلتا پڑھیں، فعلتا تم نے کیا، تم ایک مرد نے کیا. اسی طرح، اور اگر یہ عورت ہو تو کیا آئے گا؟ فعل، غلطی. فعلتی، ٹھیک ہے. اگر یہ دو ہوں، یعنی تم دونوں مرد نے کیا یا تم دونوں عورتوں نے کیا، تو یہ کیا بنے گا؟ فعلتنا. فعل تما، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، یعنی جو تا تھا اور یہ میم تھا اس کو کچھ نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ اسی طرح رہے گا، ٹھیک ہے. فعل تما، تم دونوں نے کیا، تم دونوں مرد نے کیا یا تم دونوں عورتوں نے کیا. اسی طرح اگر یہ دو سے زائد مرد ہوں جن کو آپ کو کہنا ہے کہ تم نے کیا، تو آپ کیا کہیں گی؟ فعلتم. فعل تم، تم سب نے کیا، تم سب مردوں نے کیا. اور اگر یہ عورتیں ہوں، دو سے زائد ہوں، تو آپ کیا کہیں گی؟ فعل، فعل تننا، تم ساری عورتوں نے کیا. تو یہ بھی ہو گیا ہمارا ضمیر المخاطب. اچھا، پھر آ جاتے ہیں ضمیر المتکلم، یعنی میں نے کیا اور ہم سب نے کیا، یہ ہمیں بتانا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ذرا سا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. اس میں میں نے کیا، اس کو آپ کہتی ہیں اس طرح، فعل. دیکھیں یہاں پر کیا تھا؟ فعلتا، فعلتی، تم نے کیا، تم ایک مرد نے کیا، تم ایک عورت نے کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اب ہم اپنے لیے جب یہ بات کہنا ہو تو چونکہ فعلتا میں زبر استعمال ہو چکا ہے، فعلتی میں کسرہ استعمال ہو چکا ہے، تو اب ہم اپنے لیے کوئی بات اگر کہنی ہو تو ہم پیش کو استعمال کریں گے. فعل تو، میں نے کیا، میں نے کیا، ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہنا ہو کہ ہم سب نے کیا ہے، تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟
فعل فعلنا نا نا یاد ہے ہم نے دیکھا تھا نا فی نا ہم نے جو وہ دیکھا تھا نا نصب اور جر والی متصل والی حالت اس میں ہم نے دیکھا تھا نا کتبنا سوری رحمنا فینا یہ وہی والا آ گیا فعلنا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے 3 صورتیں پڑھی ہیں اور اس کو میں نے نیچے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر لکھ رکھا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں چارٹ کے فارم میں اب آپ غور سے اس کو دیکھیں ٹھیک ہے مذکر غائب فعل ٹھیک ہے اگر یہ 2 ہوں مذکر یعنی ان دونوں نے کیا تو ہم کیا کہیں گے فعلا اور اگر یہ 2 سے زائد ہوں اور ہمیں کہنا ہے کہ ان سب نے کیا تو ہم کیا کہتے ہیں فعلو اب سوال ہے کہ یہ الف کیا چیز ہے یہ الف کیا چیز ہے ہم نے تو ابھی یہاں پر پڑھا تھا نا کہ اگر یہ 2 سے زائد ہوں اور ہمیں یہ کہنا ہے ہو غائب کے لیے تو ہم کیا کہتے ہیں واو کو لاتے ہیں جماعت کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے واو الجماعت ہے جماعت والی واو لیکن پھر یہ الف کیا چیز ہے اس الف کو کہتے ہیں الف الفارقہ الف الف الفارقہ یعنی میں لکھ دیتا ہوں یہ کیا ہے یہ بعد میں ہم پڑھیں گے ابھی آپ کو ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جب ہم صرف پڑھیں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا الف الفارقہ فرق کرنے والا واو فرق کرنے والا الف سوری واو نہیں فرق کرنے والا الف تو کسی چیز میں یہ فرق کرتا ہوگا یعنی اس سے ہمیں ڈسٹنگش کرتے ہیں یا پھر ہم فرق کر لیتے ہیں کہ ایک کوئی چیز یہ ہے اور ایک کوئی چیز دوسری ہے ٹھیک ہے یہ الف اصل میں سمپل اگر آپ یاد رکھنا چاہیں یہ جو الف ہے یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے والا اگر یہ جو واو ہے نا یہ کیا ہے جماعت والا واو ہے ٹھیک ہے بس آپ ابھی اپنے ذہن میں یہ رکھیں یہ الف یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے جو واو ہے یہ جماعت والا واو ہے ٹھیک ہے بس یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ فرق کرتا ہے یعنی کوئی ایسا واو بھی ہوگا جو جماعت والا نہیں ہوتا ہوگا کبھی وہ بھی آ جائے تو اگر وہ آ جائے تو پھر یہ الف نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پھر ہم دیکھیں گے ایگزامپلس کے تھرو ابھی آپ اس چارٹ کو غور سے دیکھیں جو بھی ہم نے پڑھا ہے مؤنث غائب اگر ہو تو اس کو کس طرح پڑھتے ہیں ہاں سوری ٹھیک ہے فعلت اس ایک عورت نے کیا فعلتا ان 2 عورتوں نے کیا ٹھیک ہے اچھا ہم نے کچھ گڑبڑ کیا ہے کیا ہاں ہم نے کچھ گڑبڑ کیا ہے ہاں یہاں پر جب ہم نے کہا تھا نا فعلا تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے عورت اگر بتانا ہے کہ ان دونوں عورتوں نے کیا ہے تو ہمیں یہ جو تا ہے نا تاؤ تانی سے ساکنہ اسے لانا پڑے گا اور اس کے ساتھ ایک الف کو ساتھ جوڑنا پڑتا ہے یعنی فعلا میں ہم نے الف کو جوڑا تھا اور ان 2 عورتوں نے کیا ہے یہ بتانے کے لیے ہمیں خاص سیپریٹ کرنا پڑتا ہے اور اس تا کو پھر ہم ساکن نہیں رکھ سکتے اسے متحرک بنانا پڑتا ہے فعلتا اس طرح فعلتا جس میں یہ تا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل عورت کر رہی ہیں اور الف بتا رہا ہے کہ یہ 2 عورتیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ فرق یہاں پر ہے یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے اگر یہ 2 عورتیں کر رہی ہیں تو یہ فعلتا ہوگا 2 سے زائد کر رہی ہوں تو فعلنا ہوگا اگر آپ جس سے بات کر رہی ہیں اس کے متعلق ہے تو فعلتا 2 سے زائد ہوں تو فعلتما یہ مذکر اور مؤنث دونوں میں سیم ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے فعلتم اگر 2 سے زائد مذکر ہیں تم سب نے کیا فعلتنا اگر 2 سے زائد فیمیل ہیں تو فعلتنا فعلتی ایک فیمیل کے لیے کہ تم نے کیا فعلتو میں نے کیا ہاں فعلنا ہم سب نے کیا جی ٹھیک ہے ابھی یہ اسے آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو یاد رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے پریکٹس ٹھیک ہے ہمارے مدارس میں عام طور پر اس کو زبانی رٹا لگواتے ہیں میں اس کا قائل نہیں ہوں میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس سب کو سمجھیں ٹھیک ہے پہلے ان کو پریکٹس کے ذریعے سمجھیں گے یاد کرنا پھر آپ کے اوپر ہے یاد کوئی کر لے اس کو گردان یاد کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اصل ہے ان کو سمجھنا اور ان کو استعمال کرنا آنا چاہیے وہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ گردان صرف کرنا کافی نہیں ہے ٹھیک ہے
گردان ہے اچھی چیز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی کر لے گردان، اس کو گردان کہتے ہیں، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتم فعلتم، یعنی وہ نیند سے بھی اٹھا کر کسی کو اگر کہے نا کوئی تو وہ پڑھ لے گا شخص، ٹھیک ہے. لیکن اگر اسے یہ کہیں کہ اچھا مجھے کہنا ہے کہ تم دونوں آؤ، تم دونوں آ جاؤ، یا تم دونوں نے کھایا، تو پھر وہ نا وہ گردان میں پہلے وہ پوری گردان پڑتا ہے، پھر وہ یہاں پہنچتا ہے. تو وہ مجھے نہیں چاہیے. مجھے یہ چاہیے کہ آپ کو جب میں کہوں کہ تم دونوں نے کیا تو آپ مجھے بتا دیں فعلتا. جب میں کہوں کہ ہم سب نے کیا تو آپ کہیں فعلنا. یعنی وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ ضمیر کو پہچانیں گی. ان میں سب میں ضمیر ہے. فعلا میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، فعلا میں الف ضمیر ہے، فعلو میں واو ضمیر ہے، فعلت میں ہیا ضمیر ہے، فعلتا میں الف ضمیر ہے، فعلنا میں نون ضمیر ہے، فعلتا میں تا ضمیر ہے، فعلتما میں تا ضمیر ہے، فعلتم میں بھی تا ضمیر ہے، فعلتی میں بھی تا ضمیر ہے، فعلتما میں بھی تا ضمیر ہے، فعلتنا میں بھی تا ضمیر ہے، اور فعلتو اس میں بھی تا ضمیر ہے، اور فعلنا میں نا ضمیر ہے. یہ ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے. لیکن آپ کو جو بتانا ہے نا مجھے، اب آپ کا ذہن تھوڑا سا مجھے کھولنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان سارے فعل میں جو فاعل ہے نا، جو کر رہا ہے، سب میں نہیں، سب میں نہیں، لیکن ان سب میں. یعنی ان کو اگر میں لے لوں، ان کو، اور اس کو لے لوں میں، اور اس کو لے لوں میں، ٹھیک ہے. ان سب میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ ایک ضمیر آپ کو ساتھ اٹیچڈ دکھ رہی ہے. ان سب میں ایک ضمیر اٹیچڈ ہے فعل کے ساتھ. یہی وہ فعل جو ہم نے چھوڑ دیا تھا نا، کہ ضمیر متصل رفع کی حالت، ضمیر متصل رفع کی حالت. تو فعلا میں الف یہ اٹیچڈ ہے فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ رفع کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ کر رہا ہے نا، یہ کرنے والا ہے، ان دونوں نے کیا. تو یہ جو الف ہے یہ ضمیر ہے، یہ رفع کی حالت میں ہے. اس کو انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے، صرف میں آپ کے ذہن کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کرا رہا ہوں ابھی، ٹھیک ہے. اور یہ جو فعلا فعلت ہے، اس میں کوئی ضمیر نہیں دکھ رہی ہے. فعلا اور فعلت میں ہمیں کوئی ضمیر بھی نہیں دکھتی. ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مستتر کہتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی ضمیر ہے. کیونکہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ضمیر اٹیچڈ ہے یا ڈیٹیچڈ ہے، ہمیں پہلے ضمیر دکھنی چاہیے، تب ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ اٹیچڈ ہے یا ڈیٹیچڈ ہے. اگر ہمیں ضمیر دکھ ہی نہ رہی ہو تو ہم کیسے بتائیں گے کہ یہ ضمیر اٹیچڈ ہے یا ڈیٹیچڈ ہے؟ فعلا میں ضمیر کون سی ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے. کیا ہمیں یہ ہوا ضمیر دکھ رہی ہے؟ نہیں دکھ رہی ہے. تو ہم اس کو نہیں بتا سکتے کہ یہ ضمیر متصل ہے یا منفصل ہے. ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چھپی ہوئی ضمیر ہے، مستتر ہے. یہ ٹرمینالوجی سے ہم انشاءاللہ کریں گے، لیکن آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا اس کو آبزرو کریے، ٹھیک ہے، کہ فعلا اور فعلت میں ضمیر ہمیں نہیں دکھتی ہے، ٹھیک ہے، ضمیر ہمیں نہیں دکھتی ہے، ٹھیک ہے. فعل مستتر اس طرح لکھتے ہیں، ایک منٹ، ہاں، المستتر، 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 یعنی ضمیر چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ فعل ماضی میں فعلا اور فعلت میں ضمیر ہمیشہ چھپی رہتی ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے. باقی ساروں میں ہمیں ضمیر دکھ جاتی ہے، کہیں پر الف ہے، کہیں پر نون ہے، کہیں پر تا ہے، کہیں پر نا ہے، تو یہ ہمیں دکھتا ہے، کہیں پر واو ہے، یہ سب ہمیں دکھ رہا ہے. لیکن فعلا اور فعلت میں ہمیں ضمیر نہیں دکھتی، اسے ہم کہتے ہیں ضمیر مستتر. اور یہ انشاءاللہ ہم بعد میں آہستہ آہستہ کریں گے. یہاں تک اگر کلیئر ہے تو مجھے بتائیے گا، پھر میں آپ کو ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ بتانے لگا ہوں، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، اور اگر مزید آپ کے اندر کیپیسٹی ہوئی تو آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، کوئی سوال ہے کسی کا؟ یہ تب استعمال ہوتا ہے جب ضمیر بھی نہ بتانی ہو. یہ اچھا، میں نے سوال دیر سے دیکھا ہے. یعنی یہ تب بتانا ہو جب ہمیں ضمیر نہ بتانی ہو. ہاں، یعنی اس میں بالکل، مطلب جیسے مثال کے طور پر کتبہ،
ہاں ہاں جب فائل ظاہر نہ ہوتا تو تب हमको बताना होता ना ये. ہاں، مطلب اگر آپ کوئی بات کر رہی ہیں اور سننے والے کو آپ کو پتا ہے کہ فائل کون ہے، تو آپ اس طرح کہہ سکتی ہیں کتبا، درسا، فتحا، جلسا، ٹھیک ہے؟ تو وہ سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو پہلے سننے والے کو نہیں پتا ہے کہ کس نے یہ کیا ہے، اگر آپ صرف کہیں فعلا، اس نے کیا، تو وہ تو نہیں سمجھ پائے گا نا کہ کس نے کیا. پھر آپ کو بتانا پڑے گا فعلا محمد، محمد نے کیا، تو اس وقت اس کا فاعل محمد بن جائے گا، نہ کہ ضمیر ہوا. یہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ لوگوں کو سمجھ میں خود ہی آئیں گی چیزیں، جب ہم پریکٹس کریں گے نا انشاءاللہ اس وقت اور بھی کلیئر ہوں گی. فی الحال فعل ماضی کو آپ اس طرح سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب امپورٹنٹ جو بات ہے وہ ہے فعل مضارع کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ کہ اچھا، اور یہ ہم نے کیوں پڑھا ہے؟ یہ ہم نے یہ اتنا کچھ کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ آبزرو تو کیا ہوگا کہ علامتیں بہت تھوڑی ہیں. فعل کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس بہت تھوڑی علامتیں ہیں. اس وجہ سے ہمیں فعل ماضی کے شکل کو پہچاننا ہے. ہم اگر فعل ماضی کے شکل کو پہچان لیں گے تو کہیں پر بھی وہ لکھا ہو ہم اسے پہچان لیں گے. اسی وجہ سے ہم نے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ اگر کہیں پر کتبا، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا اس طرح دیکھیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ہے اور یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اور صورت ہے کہ اس کی بنا کو، اس کے سٹرکچر کو سمجھا جائے کہ فعل ماضی لکھا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ بات آئی میری سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو مجھے کرنی ہے. اگر یہ کلاس تھوڑی سی اگر میں 10 منٹ ایکسٹینڈ کر لوں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے نا آپ؟ اچھا، اب آپ کو جو مجھے بتانا ہے نا وہ آپ غور سے انشاءاللہ سنیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، فعل مضارع، فعل مضارع کو اب ہمیں پہچاننا ہے کہ فعل مضارع کس طرح لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ فعل مضارع کے لیے 4 حرف ہیں. ٹھیک ہے؟ 4 حرف ہیں. پہلے ہم ضمیر کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ انا، نحنو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انت، اور چلیے اتنا ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمیں یہ پتا ہے کہ فعل ماضی کو اس طرح لکھا جاتا ہے فعلا. یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے. اچھا، فعل ماضی ہے، چلے ہمیں سمجھ میں آ گیا. اب ہمیں کوئی یہ کہے کہ اس کو فعل مضارع بنانا ہے، یعنی اس نے کیا کو کیا بنانا ہے؟ وہ کرتا ہے. تو عربوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے یہ سوچا کہ پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ کہنا ہے میں کرتا ہوں، کیا کہنا ہے؟ میں کرتا ہوں، یعنی مضارع ہے یہ. اور کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں، میں. تو انہوں نے کہا کہ ضمیر، یعنی یہاں پر ضمیر آ رہی ہے میں، تو ہم انا کی ضمیر لیں گے. انا کی ضمیر لے کر ہم کیا کریں گے؟ اس میں سے جو حمزہ ہے شروع میں اس کو نکال باہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے باہر نکال لیا پھر ہم اس فعل ماضی کو یہاں پر اس طرح لکھ دیں گے اور فا پر سکون دے دیں گے. عین پر جو ہے زبر رہے گا، اور لام کو ڈفرنٹ کرنے کے لیے ہم پیش دے دیں گے. اف آ لو، اف یہ حمزہ پر زبر ہے، یہ دکھ نہیں رہا ہے یہاں پر. اف آ لو، میں کرتا ہوں. یعنی یہاں پر ترجمہ یہ نہیں بنے گا میں نے کیا، اس کے لیے فعل ماضی میں کیا ہے؟ فعل تو، فعل تو. لیکن فعل مضارع میں اگر مجھے کہنا ہے میں کرتا ہوں یا کروں گا تو میں کیا کہوں گا؟ اف آ لو، اف آ لو. تو انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ حمزہ کو استعمال کر لیا. ٹھیک ہے؟ حمزہ کو استعمال کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں نے کیا. ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہ کہنا ہے
ہم سب نے کیا، یعنی ہم سب کرتے ہیں، سوری ہم سب کرتے ہیں، ہم سارے کرتے ہیں، تو یعنی نحنو، ہم سارے. تو انہوں نے کیا کیا، اس نحنو کے نون کو لے لیا اور اس پر زبر لگا دیا، ٹھیک اسی طرح جس طرح حمزہ پر زبر لگایا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر سے وہی کام، فا اس پر سکون، عین پر زبر، لام پر پیش. کیا بن گیا، نف آلو، نف آلو. ترجمہ کیا بنا، ہم سب کرتے ہیں، ہم سارے کرتے ہیں. یہ فعل مضارع ہے، یاد رہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی نہیں ہے، فعل مضارع ہے. ہم سب کرتے ہیں. ہم یعنی اسما فاروق، یہاں پہ ہم سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا کر رہی ہو؟ یہاں ہم سے کیا مراد ہے؟ مائک جس کا آن ہے بند کر لیں اگر بات نہیں کریں. جی ہم سب نے، اچھا ہم سب نے کیا، اچھا ٹھیک ہے. تو نفعلو ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے. اچھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ تم نے کیا، تم نے کیا، ٹھیک ہے، سوری تم کرتے ہو، ویری بیڈ، تم کرتے ہو، تم کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے چلو انتا لیتے ہیں. انتا، انتا یعنی تم ایک مرد کرتے ہو، ایسا ہی ہے نا، تم انتا. تو انہوں نے کہا ہمیں اس میں سے صرف کوئی ایک حرف چاہیے، ہمیں اس میں سے کوئی ایک حرف چاہیے. جس طرح ہم نے انا میں سے حمزہ لیا تھا، نحنو میں سے نون لیا ہے، تو انتا میں سے ہم کیا لیں گے، انتا میں سے ہم کیا لیں گے، تال تار. کیوں لیں گے؟ تم کرتے ہو نا. ہاں کسی نے، طاہرہ دوسرے طرف لائن پر ہیں، طاہرہ کہہ رہی ہیں کہ، اور مجھے یہی جواب مطلوب ہے، کہ وہ کہہ رہی ہیں کیونکہ حمزہ اور نون پہلے سے استعمال ہو چکے ہیں، تو اب ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. رقیہ پاسٹ جو آپ کی نالج ہے نا، وہ ابھی کام نہیں آنے والی شارٹ ٹرم میں. ٹھیک ہے، شارٹ اگر میں بولوں تو پچھلا نالج ابھی کام نہیں آئے گا، ابھی آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا کلاس اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ری جوائن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، پھر ہم انشاءاللہ 10-15 منٹ زیادہ سے زیادہ میں لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. نفعلو، تو انہوں نے کہا کیا لوگ لیں گے ہم، تا لیں گے، تا کو زبر، فا پر سکون، عین پر زبر، لام پر پیش. اور یہ کیا بن گیا، تفعلو، تم کرتے ہو، سوری تم کرتے ہو، تفعلو تم کرتے ہو. تو یہ انہوں نے استعمال کیا. آپ لوگ نا ری جوائن کر لیں، پھر میں اپنی بات 5-10 منٹ میں مکمل کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم.